بریک کے بعد خوش آمدید۔ 2 روز قبل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور خفیہ اداروں کے حکام بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں سول اور عسکری قیادت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت متفقہ طور پر ایک تاریخ ساز فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو رضاکارانہ طور پر 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت دے دی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ 31 اکتوبر کے بعد افغان باشندوں کو پاکستان میں داخلے کے لیے باقاعدہ ویزا لینا ہوگا۔ اجلاس میں ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ ہوا۔ اس حوالے سے بعض عناصر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان صرف افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے کے اقدامات کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان صرف افغان مہاجرین ہی نہیں بلکہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کا فیصلہ براہ راست ریاست اور عوام کے تحفظ اور سلامتی سے جڑا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک بھی غیر قانونی تارکین وطن کو امیگریشن کے تقاضے پورے کیے بغیر اپنے ملک میں قیام کی اجازت نہیں دیتا۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور اسلامی خلیجی ممالک سے بھی سالانہ ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے تو جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے اسلامی بھائی چارہ اور انسانی ہمدردی کی بنا پر پناہ کی تلاش میں پاکستان پہنچنے والے افغانیوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ 4 دہائیاں گزرنے کے بعد آج پاکستان میں 37 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین مقیم ہیں، جن میں تقریباً 8 لاکھ افراد بغیر رجسٹریشن کے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر لگتا ہے جو ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے اور اس کی لمبائی 2670 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 اہم گزرگاہیں ہیں جن میں خیبر پختونخوا میں تورخم بارڈر اور بلوچستان میں چمن باب دوستی شامل ہیں۔ پاکستان بلا شبہ افغان شہریوں کو پناہ دینے والا سب سے بڑا ملک بنا اور ریاست کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ مہاجرین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے 1945 اور 1967 کے پروٹوکولز موجود ہیں، لیکن پاکستان ان کا سگنیٹری نہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دیے رکھی، مگر افسوس کے ہمدردی کے پاکستان کے لیے بھیانک نتائج نکل رہے ہیں۔ یہ حقیقت ثابت شدہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی اور داعش جیسے دہشت گرد نیٹ ورکس کو افغانستان اور بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے انکشاف کیا ہے کہ صوبے میں ہونے والے خودکش حملوں میں 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق افغان دہشت گرد پاکستان میں ایک عرصے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور حالیہ چند مہینوں میں پاکستان میں ہونے والے 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی تھے۔ کھلے دل سے افغانیوں کی میزبانی کرنے والے ہزاروں معصوم پاکستانی افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ پاک افغان سرحد پر چمن بارڈر کراسنگ پر افغان محافظ نے فائرنگ کر کے 2 پاکستانی شہید کر دیے۔ افغان جنگ کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالرز کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ سر فہرست مسئلہ پاکستان سے افغانستان کو کھانے پینے کی اشیاء اور ڈالرز کی بے تحاشا سمگلنگ ہے، جس وجہ سے پاکستان میں آٹا، چینی، سبزیاں، آئل، الیکٹرانک اشیاء، سیمنٹ، گوشت اور دیگر ڈیری مصنوعات نایاب ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ ماہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سبب قومی خزانے کو سالانہ 185 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا۔ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ بعض غیر قانونی مہاجرین پاکستانی شناختی دستاویزات حاصل کر کے بیرون ممالک پہنچتے یا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی تارکین وطن جعلی دستاویزات پر پاکستان میں مستقل جائیدادیں اور کاروبار بھی بنا چکے ہیں۔ چنانچہ نگران حکومت اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے تارکین وطن کی واپسی پالیسی کا اجرا کر کے قومی مفاد کے ضروری تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگرچہ یہ پالیسی سالوں پہلے متعارف ہو جانا چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو سکی، لیکن اب اس پالیسی کا جاری رہنا اور آئندہ حکومتوں کا اس پر کاربند رہنا پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔